بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ الذی اوتی جامع الکلام وعلى آلہ واصحابہ الکرام الذین بلغوا الاحکام بفصیح الکلام۔ آج دروس البلاغہ میں ہمارا 25 نمبر سبق ہے، جس میں ہم باب نمبر 4 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الباب الرابع فی التعریف والتنکیر، چوتھا باب جو ہے وہ تعریف اور تنکیر سے متعلق ہے۔ تعریف کا مطلب ہے معرفہ ہونا اور تنکیر کا مطلب ہے نکرہ ہونا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اذا تعلق الغرض، جب غرض متعلق ہو بتفہیم المخاطب، مخاطب کو سمجھانے کے ساتھ، کیا سمجھانا ہو؟ ارتباط الکلام، کلام کا مربوط ہونا اور جڑا ہوا ہونا، بمعین، کسی معین چیز کے ساتھ، یعنی جب مخاطب کو یہ سمجھانا مقصود ہو کہ کلام کسی چیز کے ساتھ، کسی معین چیز کے ساتھ مربوط اور جڑا ہوا ہے، المقام للتعریف، تو یہ مقام جو ہے تعریف کے لیے ہے، یعنی یہاں پر معرفہ لایا جائے گا۔ وَإِذَا لَمْ يَتَعَلَّقِ الْعَرَضُ بِذَلِكَ، اور جب اس کے ساتھ عرض متعلق نہ ہو اس مقصود کے ساتھ، یعنی کسی معین چیز کے ساتھ کلام کا جڑنا، یہ مخاطب کو سمجھانا مقصود نہ ہو، فالمقام للتنکیر، تو یہ مقام جو ہے یہ تنکیر کا ہے۔ یہاں پر اس چوتھے باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس جگہ اس میں معرفہ استعمال کیا جائے گا اور کہاں پر نکرہ لایا جائے گا۔ تو اس کے لیے اصل بیان کیا گیا کہ اگر متکلم کا مقصد یہ ہے کہ مخاطب کو کسی چیز کے بارے میں بتلائے اور وہ چیز جو ہے متعین ہو، تو ایسی جگہ معرفہ کا استعمال کیا جائے گا، اور اگر متکلم کا مقصد کسی مخصوص چیز کے متعلق خبر دینا نہ ہو بلکہ مطلقاً کوئی بات بتا دینا ہو، تو ایسی جگہ پر نکرہ لایا جائے گا۔ وجہ بالکل ظاہر ہے، چونکہ معرفہ مخصوص اور معین کو بتلاتا ہے اور نکرہ غیر معین کو، اس لیے معین کی جگہ معرفہ اور غیر معین کی جگہ نکرہ لانا، یہ ضابطے کے مطابق اور اصول کے موافق ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں وَلِتَفْصِيلِ هَذَا الْإِجْمَالِ،
اور اس اجمال کی تفصیل کرنے کے لیے نقول ہم کہتے ہیں من المعلوم کہ یہ بات معلوم ہے ان المعارف کے معارف جو ہیں وہ یہ ہیں الضمیر ضمیر والعلم عالم نمبر 3 واسم الاشارتی اسم اشارہ نمبر 4 واسم الموصول اسم موصول والمحلى بال اور مغرب باللام اور چٹا والمضاف لواحد مما ذکر اور جو ذکر کیے گئے یعنی ضمیر عالم اسم اشارہ اسم موصول اور معرب باللام ان کی طرف مضاف اور ساتواں جو ہے وہ ہے والمنادا۔ تو یہاں پر معارف کی اقسام کو بیان کیا گیا کہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، ضمیر عالم اسم اشارہ اسم موصول معرفہ بالف لام جسے معرف باللام بھی کہتے ہیں، اور وہ لفظ جو ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، اور 7واں جو ہے وہ ہے منادا۔ پھر مصنف نے تعریف و تنکیر میں تعریف کے بیان کو مقدم کیا ہے، تو وہ اس لیے کہ معرفہ جو ہے کلام کے سب سے زیادہ اہم اور اشرف جز یعنی مسند الیہی کی اصل ہے۔ مسند الیہی جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور مسند الیہی کلام میں چونکہ مقدم ہوتا ہے اس لیے معرفہ کو نکرہ پر مقدم کیا۔ اور پھر اقسام معرفہ میں جو کہ 7 اقسام ہیں ان میں ضمیر کو اس لیے مقدم کیا کیونکہ ضمیر اقسام معرفہ میں سے سب سے زیادہ اکمل اور اعرف ہے، اس لیے ضمیر کو باقی اقسام پر مقدم کیا۔ پھر ضمیر کو عالم پر بھی مقدم کیا کیونکہ ضمیر میں اختصار بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کی سبق میں ہم صرف ضمیر سے متعلق بحث کریں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اما الضمیر، بہرحال ضمیر جو ہے فیؤتی بہ، تو یہ لائی جاتی ہے لکون المقام للتکلم، کہ مقام جو ہو یا تو تکلم کے لیے ہو، اول خطابی یا خطاب کے لیے، اول غیبتی یا غیبت کے لیے، مغل اختصار کے ساتھ، یعنی ضمیر لانے کی وجہ یہ ہے کہ اختصار ہو، تو یہ تکلم خطاب اور غیبت کے لیے ضمیر لائی جاتی ہے۔ نحو جیسے انا رجوتک فی ھذا الامر، انا میں نے رجوتک امید کی تھی تجھ سے، فی ھذا الامر اس معاملے میں، وانت وعدتنی بانجازہ، اور تم نے اس کو پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا، وانت وعدتنی، اور تو نے وعدہ کیا تھا مجھ سے بانجازہ اس کو پورا کرنے کا۔
تو بھائی ضمیر کا استعمال جو ہے مقام تکلم، مقام خطاب اور مقامی غیبت میں ہوتا ہے اختصار کے ساتھ، یعنی ان مواقع میں ضمیر استعمال کرنے سے بات مختصر ہو جاتی ہے. جیسے اس مثال میں انا رجوتک فی ھذا الامر وانت وعدتنی بانجازہ، تو اس میں ایک جگہ ضمیر متکلم کا استعمال کیا گیا ہے انا رجوتک، اور ایک جگہ ضمیر مخاطب کا وانت وعدتنی، جس کی وجہ سے کلام مختصر ہو گیا. اگر متکلم ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر استعمال کرتا تو بات طویل ہو جاتی. پھر یہاں پر چند اہم باتیں ہیں، اور وہ یہ کہ مصنف متن میں ضمیر کی جو مثالیں لائے ہیں تو اس میں انا رجوتک فی ھذا الامر، یہاں پر ضمیر انا اور تو کو ایک جگہ جمع کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خواہ ضمیر متصل ہو یا منفصل دونوں برابر ہیں. اب انا جو ہے وہ ضمیر منفصل ہے، جبکہ رجوت میں جو تو ضمیر ہے وہ ضمیر متصل ہے. اسی طرح وَأَنْتَ وَعَدْتَنِي بِإِنْجَازِهِ میں انت ضمیر منفصل ہے، اور وعدت میں جو تا ہے وہ ضمیر متصل ہے. تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضمیر خواہ متصل ہو یا منفصل وہ اختصار کے لیے لایا جاتا ہے. پھر یہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ مصنف نے غائب کے لیے ضمیر کو ذکر نہیں کیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بھائی ضمیر غائب جو ہے اس کی مثال جو ہے ضمناً وَأَنْتَ وَعَدْتَنِي بِإِنْجَازِهِ میں موجود ہے نا. انجازہی میں جو ہی ہے وہی ضمیر غائب کے لیے ہے، اور اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ضمیر غائب کی علیحدہ مثال نہیں لائے. پھر پہلے مثال میں انا رجوتک فی ھذا الامر، تو اس میں کا جو ہے کا یہ تو بھی ضمیر خطاب ہے. تو ضمیر خطاب کو الگ سے اس کے لیے مثال ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ خطاب کی تفسیر اور اس کی مزید بحث مطلوب ہے آگے. چنانچہ فرماتے ہیں والاصل فی الخطاب، اور خطاب میں اصل یہ ہے ان یکون لمشاہد معین، کہ یہ ضمیر جو ہے اس کا وہ حاضر شخص کے لیے ہو جو متعین اور مشخص ہو. پھر آگے فرماتے ہیں وَقَدْ يُخَاطَبُ غَيْرُ الْمُشَاهَدِ، اور کبھی کبھی غیر مشاہد کے لیے بھی خطاب کی ضمیر لائی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے اذا کان مستحضرا فی القلب، جبکہ وہ دل میں مستحضر ہو، نحو جیسے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی یہاں پر ایک ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے خطاب سے متعلق، کہ خطاب میں اصل یہ ہے کہ مخاطب موجود اور متعین ہو.
یعنی ضمیر حاضر کا استعمال حقیقت میں ایسی ہی جگہ ہوگا جبکہ مخاطب سامنے موجود ہو، لیکن کبھی کبھی خلاف ضابطہ غیر مخاطب کے لیے بھی ضمیر حاضر کو استعمال کر لیا جاتا ہے، یعنی غیر مشاہد کو جو سامنے نظر نہیں آ رہا لیکن دل میں مستحضر ہونے کی وجہ سے گویا کہ وہ سامنے موجود ہے، تو اس کے لیے بھی پھر خطاب کی ضمیروں لائی جاتی ہے، جیسے مثال مذکور میں ایاک نعبد، یہاں پر ایاک کا خطاب کی ضمیر ہے، ضمیر منفصل ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کو خطاب کیا گیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت اللہ کا سامنے سے مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ قلب میں مستحضر ہے اس لیے ضمیر حاضر کا استعمال یہاں پر درست ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وغیر المعین، یعنی کبھی کبھار غیر معین کے لیے بھی ضمیر خطاب استعمال کیا جاتا ہے، اذا قصد تعمیم الخطاب، جب تعمیم خطاب کا قصد کیا جائے، جب خطاب کو عام کرنا مقصود ہو، لکل من، ہر شخص کے لیے، یمکن خطابہ، جسے خطاب کرنا ممکن ہو، کبھی کبھی غیر معین کو بھی ضمیر سے خطاب کیا جاتا ہے جبکہ خطاب کو عام کرنا مقصود ہو، ہر اس شخص کے لیے جس سے خطاب کرنا ممکن ہو، نحو جیسے اللئیم من، کمینہ شخص وہ ہے، اذا احسنت الیہ، کہ جب تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اساء الیک، تو وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے گا۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ کبھی کبھار ضمیر مخاطب کا استعمال جو ہے وہ غیر معین کے لیے بھی کیا جاتا ہے، مگر یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب مقصد خطاب کو عام کرنا ہوتا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو مخاطب بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ مذکورہ مثال میں محل استشہاد جو ہے وہ احسنتا ہے، احسنتا، کہ اس میں ضمیر خطاب وہ استعمال کیا گیا ہے جبکہ مخاطب کوئی متعین شخص نہیں ہے، اس لیے یہاں پر خطاب کو عام کرنا مقصود ہے کہ بھائی جو بھی شخص کسی لئیم کے ساتھ اور کمینے کے ساتھ اچائی کرتا ہے تو بدلے میں اس کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک ہی کرے گا۔ تو یہاں پر جو احسنت میں تا ضمیر خطاب ہے، یہ خطاب کسی متعین شخص کو نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی کمینہ شخص سے نیکی کا سلوک کر کے اس سے بھی نیکی کے سلوک کرنے کا امید رکھے۔ تو بھائی یہاں پر خطاب سے متعلق 3 باتیں ذکر ہوئی کہ خطاب میں اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ خطاب کو جس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ مشاہد اور معین ہوتا ہے، سامنے نظر آنے والا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار غیر مشاہد کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ دل میں وہ مستحضر ہو، گویا کہ وہ سامنے موجود ہے، جیسے ایاک نعبد۔ اور کبھی تعمیم خطاب کے لیے غیر معین کے لیے بھی ضمیری خطاب کو لایا جاتا ہے، جس طرح کے آخری مثال میں ذکر ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔